خاص کر جو اعمال بتائے گئے صلاۃ التسبیح آپ شب قدر میں پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح جس کی ترغیب حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو دی تھی اور فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو، اور شامی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شب قدر انسان کو دن میں ایک بار پڑھ لینا چاہیے، اور اگر کوئی دن میں نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لینا چاہیے اسے، اور اگر ایک ہفتے میں کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایک مہینے میں ادا کر لے، اور اگر وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا تو سال میں ایک بار تو پڑھ ہی لے، اور اگر کوئی سال میں بھی ادا نہیں کر سکتا تو زندگی میں کم از کم ایک بار تو اسے پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے جس کے اندر جس کی ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی بے تحاشا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ اس کے اندر تسبیح پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس کا نام صلاۃ التسبیح رکھا گیا۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بہتر ہے کہ پورا پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز ادا کریں گے، اور ہر رکعت میں 75 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ وقت مختصر ہے، میں آپ کو ایک رکعت کا صرف بتاؤں کہ ہم نے نیت کی صلاۃ التسبیح کی، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ یہ آپ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں صلاۃ التسبیح، اور رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر ہے زوال کے بعد پڑھا جائے، یعنی دوپہر میں جب سورج ڈھل جاتا ہے ظہر سے پہلے اس وقت پڑھ لی جائے، لیکن کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 15 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا۔ کتنی بار؟ 15 بار۔ 15 بار پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں، اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ 10 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں اور رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم، آپ نے 3 بار یا 5 بار پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع میں ہی یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے کھڑے ہو گئے اور پھر سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے ہو کر پھر 10 بار یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی پھر تسبیح پڑھ کر پھر 10 مرتبہ سجدے میں پڑھنا ہے آپ کو۔ پھر سجدے سے پھر جب سر اٹھائیں گے اللہ اکبر، تو اب یہ جلسہ ہے، بیٹھ گئے، اب دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر آپ کو 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھ کر پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں، پھر آپ دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھ کر پھر آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ ایک رکعت مکمل ہو گئی، تو یہ 75 مرتبہ ہو گئی ایک رکعت میں۔ 4 رکعت نماز ہوتی ہے تو 75 کو 4 سے ضرب دیں تو 300 بنتا ہے، یعنی اس نماز کے اندر یہ تسبیح 300 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اب جیسے یہ تو رکعت پوری ہوگی جی، دوسری رکعت میں بھی سجدہ کر کے آخر میں کھڑے ہو گئے جی اللہ اکبر کہہ کے جی تو 15 بار پڑھا جائے گا، 15 مرتبہ پھر تسبیح کو پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیا جائے۔ یہ اس طرح سے یہ صلاۃ التسبیح آپ پڑھیں، اس کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ ہمارے اعتکاف کرنے والے جو حضرات ہیں اللہ پاک ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، جس سے ہو سکے وہ اعتکاف اسے کرنا چاہیے، سنت موقدہ ہے۔ جی، تو شب قدر کی بات چل رہی تھی، اعتکاف کریں، جو اعتکاف میں رہنے والے ہیں وہ لوگ بھی، اور جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو سب کو اس رات میں اہتمام کرنا چاہیے، نوافل پڑھنا چاہیے، نوافل۔ تو اب نوافل ہم شب قدر میں جو نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے طریقے متعدد لکھے گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو 4 رکعت نماز نفل شب قدر میں اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ ہر رکعت میں
الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا آپ ایک مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد صرف 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس طرح آپ 4 رکعت مکمل کر لیں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی لکھا گیا کہ آپ 2 رکعت نماز اس طرح سے ادا کریں کہ آپ اس میں 50 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں یا 50 مرتبہ سورہ